میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک یعنی میری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا. تیرا محافظ اونگنے کا نہیں. دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. خداوند تیرا محافظ ہے. خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے. نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا نہ مہتاب رات کو. خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا. وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا. خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا کے کلام کی یہ پیاری باتیں، پیار بھری باتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، یاد دلا سکتا ہوں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ جانتے ہیں. کچھ ایسے بھائی یا بہن بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی یہ باتیں سنی نہیں ہیں. لیکن یہ خدا کی محبت ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی آواز سن لیں، کیونکہ سن لیں گے تو پھر جی چاہے گا کہ اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں سپرد کر دیں. سنتے سنتے خدا کی محبت پر اعتبار آ جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اتنا پیار کرنے والا ہے خدا. پھر جی چاہتا ہے کہ ہم اس کو اور جانیں، اور جتنا زیادہ ہم اس کو جانتے اور پہچانتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے دروازے کھل جاتے ہیں اس کی محبت اور اس کی برکتوں کے. خدا کرے آج آپ کو بڑی برکت ملے. مجھ پر بھی خدا رحم کرے. کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں کو میرا سلام پہنچے. خدا کے حضور میری دعا قبول ہو. اور دعا یہ کہ خداوند جب ہم تیرے کلام کا ذکر کرتے ہیں تو کلام کی تاثیر ہماری زندگی پر ہو، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہمیں ایسی زندگی خود دے بخش دے کہ اس زندگی میں خوشی ہو، اطمینان ہو، خدا کی پہچان بڑھے، خدا کا مقصد ہماری زندگی میں پورا ہو، اور جیتے جیتے ہم اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں ایک دروازہ ہے، اور پھر اس دروازے میں سے جنہیں داخل ہونے کا حق ملتا ہے وہ ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں خدا کی حضوری ہے، خوشی ہے، ہمیشہ تک رہنے والی خوشی ہے. اس کی دعوت ہے انجیل میں. وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں. یہ خدا کے اپنے دل کا ارمان ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ خدا محبت ہے. خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی جان ہلاک ہو. یہ ہلاک کرنے والی ایک ایسی چیز ہے جسے خدا کے کلام میں گناہ بتایا گیا ہے. گناہ کا لفظ استعمال ہوا، گناہ، پاپ، اور طرح طرح سے اس کا ذکر ہوا ہے. خطا کاری ہے، گناہ ہے، بھول ہے، بہت کچھ ہے. لیکن ایک چیز ہے، ایک طاقت ہے جو انسان کو قابو کر لیتی ہے، اور اس نے قابو کر رکھا ہے. اس کی ابتدا باغ عدن میں ہوئی ہے، شروع میں ہی.
وہاں خدا نے جو کچھ خدا نے کہا تھا انسان کو وہ اس نے نہیں کیا ہے، حکم نہیں مانا، اور اس کے بعد سے اس کے دل پر گناہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ چھوٹنا چاہتا چھوٹ نہیں سکتا۔ خدا کے کلام میں نبیوں کا ذکر ہے، نبی ان کو کہا گیا ہے کہ جن پر خدا نے وہ باتیں ظاہر کی جو صرف خدا ہی کو نظر آتی ہیں، انسان نہیں دیکھ سکتا انہیں، مگر ان لوگوں کو چن لیا خدا نے اور ان پر وہ باتیں ظاہر کر دیں جس کی انسان کو ضرورت ہے کہ وہ پہچان لے، جان لے۔ کچھ ایسی باتیں جو خوبصورت باتیں انہیں لے، کچھ ایسی باتیں جن کا تعلق انسان کی بربادی سے، ان سے بھاگے وہ۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی ہوئے ہیں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جس چیز کا مطالبہ خدا کرتا وہ انسان کے پاس ہے نہیں، وہ ہے پاکیزگی۔ خدا پاک ہے، قدوس ہے وہ۔ یسایہ نے جب خدا کا دیدار حاصل کیا، اسے درشن حاصل ہوا ہے، تو وہاں لکھا ہوا تھا قدوس قدوس قدوس۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتے منہ ڈھانپ رہے ہیں، پیروں کو ڈھانک رہے ہیں، حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ چھٹا باب یسایہ کا دیکھیے، اور وہاں اس نبی کو سب سے پہلی چیز نظر آئی ہے وہ یہ کہ میں گناہگار ہوں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ ایوب خدا کا بندہ ہوا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل، راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جس کے لیے یہ کہا جائے کامل، راست باز، خدا سے ڈرنے والا، بدی سے دور رہنے والا۔ ذرا سنیے یہ کیا کہتا ہے اپنے بارے میں۔ یہی شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جب اسے خدا ان کی حضوری کا تجربہ ہوا ہے، کہہ رہا میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی اور اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ وہی شخص ہے دنیا کے اعتبار سے جب اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ راست باز، خدا سے ڈرنے والا، بدی سے دور رہنے والا، کامل شخص۔ کہاں گیا اس کی راست بازی کا کمال؟ جب خدا کی حضوری کسی کو نصیب ہوتی تب اس پر ظاہر ہوتا ہے اس کا اصل حق کیا ہے۔ ذرا دیکھیے خدا کا بندہ سلیمان کیا کہتا ہے۔ سلیمان خدا کا بندہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کہاں خدا کے حضور اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکتا ہے، راست باز ٹھہرا سکتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ امثال کی کتاب ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں؟ جس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتا ہے، لیکن جسے خدا کا دیدار اس کے نزدیکی نصیب ہوئی ہے اس پر سب سے بڑا فضل یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی حالت نظر آ جاتی ہے۔ اور خوفناک بات یہ ہے کہ جس زندگی میں گناہ ہے نہ تو اسے وہ چھپا سکتا ہے، نہ اس سے چھپ سکتا ہے، اور نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لاچار ہے انسان۔ سنتے ہیں آپ، اخبار پڑھتے ہیں کس طرح کھود کھود کے، جیسے ان کی زندگی کی قبریں کھود کھود کے نکال رہے ہیں کہ کب اس نے 5 سال کی عمر میں کیا کیا تھا، 15 سال کی عمر میں اس نے کیا کیا تھا۔ پکڑے جا رہے ہیں لوگ۔ گناہ چھپ نہیں سکتا ہے، اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا کوئی، اس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اس کے نتیجے ایسے ہیں کہ گناہ کی رسیاں جکڑ لیتی ہیں آدمی کو، وہ جکڑا جاتا ہے، چھوٹ نہیں سکتا۔ کیا کرے پھر؟ کیا کرے انسان؟ اور خدا کا شکر ہے ان خدا کے بندوں کے لیے جو تمام دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہر قوم میں، ہر جگہ،
وہ خدا کے بندے روتے ہیں خدا کے حضور، ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا، کس طرح چھوٹوں، کیسے آؤں میں تیرے نزدیک، کیسے تیری قربت اور نزدیکی مجھے حاصل ہو، میں گناہگار ہوں، یہ میرا گناہ مجھے تنگ کرتا، یہ بھوتوں کی طرح میرے چاروں طرف ناچتے ہیں میرے گناہ، میری بدکرداریاں میرا مذاق اڑاتی ہیں، یہ حال ہے انسان کا۔ لیکن جسے پرواہ کوئی نہیں، جس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو موت کے منہ میں چلا جا رہا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں وہ جا کہاں رہا ہے۔ لیکن خدا کی یہ خوشی نہیں ہے، خدا تو پیار کرتا ہے انسان کو، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی محبت کی آواز کان میں نہیں دل میں پہنچ جائے۔ جب سنائی دیتی تو انسان سپرد ہو جاتا ہے خدا کے، اس کو ڈر لگتا، اس کو دہشت ہو جاتی، ارے میں کہاں جا رہا ہوں۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کو پر خدا یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ جو تیرا حال ہے یہ تیرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایماندار جب دکھ پاتے ہیں تو وہ ضرور انہوں نے گناہ کیا، یہ نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ گناہ کا نتیجہ ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے، جسم میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ضمیر میں بھی اس کو تنگی ہوتی ہے۔ جسم بھی ہلاک کرتا ہے گناہ، اور اس کی روح کو بھی ہمیشہ کے لیے خدا سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ کیا کریں؟ دیکھو خدا کا کلام ہمارے لیے روشنی ہے، تو میں اس میں سے پڑھ کے سناتا ہوں جس سے مجھے برکت ملتی ہے، اور خدا کرے آپ بھی اس پر غور کر سکیں۔ دھیان سے سنو میری پیاری بہن، پیارے بھائی، سنو، دھیان سے سنو، کیونکہ یہ تو گناہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ آدمی دھوکے میں وہ سمجھتا کہ کچھ نتیجہ نہیں ہوگا، یا یہ سوچے کہ خدا معاف کر دے گا، ویسے ہی معاف کر دے گا، ویسے ہی نہیں معاف کر دے گا۔ وہ گناہ کے نتیجے ہیں، اس کا پھل پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک فصل ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا بھگتان جو ہے، اس کی سزا یا تو میں اٹھاؤں اور خدا سے کہوں تو دور رہ مجھے، میں کر لوں گا اپنے آپ، یا تو یہ ہو اور یہ حلیم اور فروتن ہو کر خدا سے کہہ دے آپ خدا میری مدد کر، جیسے خدا کا بندہ کہہ رہا میری قوت کہاں سے آئے گی، میری مدد کہاں سے آئے گی، پہاڑوں سے آئے گی؟ پہاڑ کیا دے دیں گے؟ پہاڑ تو ہمارے چاروں طرف بھوتوں کی طرح ناچتے ہیں، بندش ہوتی ہے۔ مبارک وہ شخص جس پر آج خدا یہ ظاہر کر دے کہ اس کے گناہ اسے بھی اور اس کے خاندان کو بھی دور دور تک اس کا برا اثر پھیلائیں گے، برباد کرے گا۔ وہ گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے، گناہ بڑھتا ہے، چھپا لو اسے جتنا مرضی، وہ نیچے نیچے بڑھے گا۔ تو کیا کریں؟ کاش کہ کوئی ایسا بھائی اور کوئی ایسی بہن ہو جو اس کلام کو سن کر پریشان ہو جائے اور کہے کہ میرا کیا ہوگا، میں کس راستے پر جا رہی ہوں۔ کوئی بھائی ہوں کہہ کہ میں نے یہ کیا کر لیا، اب کیا کروں، یہ تو کر لیا مگر اب کیا کروں۔ سنو خدا کا کلام۔ خدا کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے، جب میں خاموش رہا گناہ کی طرف سے، کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، کسی نے کچھ نہیں سنا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، ایک قسم کا چین کسی کو نہیں پتا، کوئی جان بھی نہیں سکتا، یہ حماقت ہے۔ ارے جس نے حساب لینا وہ تو جانتا ہے، اور جو اس کے نتیجے اسے ساری دنیا جان لے گی۔ اس گناہ کے جو نتیجے ہوں گے، آج نہیں، انتظار کرو، دیکھو کہ گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، پاپ کیا کرتا ہے انسان کے لیے۔ خدا سے دور ہونے سے وہ کس قدر ہر اچھی بات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہہ رہا جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ مجھ پر دن رات بھاری تھا، تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی، سب کچھ سوکھ گیا، باغ اجڑ کے رہ گیا، سب کچھ ریگستان بن گیا، ریت اڑ رہا، خاک اڑ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھو ایک اور زبور ہے، اس میں بھی یہی بات ہے، آئے خداوند اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے، اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، تیرے تیر مجھ پر لگے ہیں، تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے، تیرے قہر کے سبب سے میری جسم میں صحت نہیں، میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی،
وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے بھاری ہے، میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں، میں پر درد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں۔ اس زبور کو پڑھ لینا آپ، زبور 38 ہے، پتہ لگ جائے گا کہ گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم تو سب بربادی کے منہ میں جا رہے ہیں۔ خدا کے بندوں نے، نبیوں نے کہا ہے کہ گناہ سے کون بچ سکا ہے؟ کون کہہ سکتا کہ میری زندگی میں گناہ نہیں ہے؟ کیا کریں پھر اس کے لیے؟ کس کے پاس جائیں؟ دیکھو اسی زبور میں 32ویں زبور میں یہ بتایا گیا، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ تو وہ کون ہے؟ اس کے لیے لکھا ہے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ انسان چھپاتا اپنی بدکاری کو، جو سب سے دھوکے والی بات ہے کہ اپنی بدکاری کو اپنی نیکوکاری سے چھپاتا ہے بدکار اندر سے، گناہ اندر چھپا ہوا اچھے کام کرے گا، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں لگے گا کہ اندر کیا بیماری ہے، لیکن وہ جانتا ہے، خود جانتا ہے کہ اندر سے اس کو چین نہیں ہے، اس کو ڈر رہتا ہے کہ حساب کے دن کیا ہوگا۔ وہ کہہ رہا میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا، اپنی بدکاری کو نہ چھپایا، اور کیا ہوا؟ تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اس لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ توبہ کر سکتا ہے انسان۔ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ اگر ہم توبہ کریں اپنے گناہ کی تو یہ نہیں کہ خدا ویسے ہی معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، سزا ہے۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی کو بغیر سزا کے چھوڑ دے، یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔ اس کی پاکیزگی تقاضا کرتی ہے کہ گناہ کی سزا ملنی چاہیے، وہ عادل ہے، وہ عدل کرتا ہے، لیکن وہ شفقت کرنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے خدا نے انتظام خود کر رکھا ہے، وہ آپ ہمارے لیے بندوبست کرتا ہے۔ یہ دیکھو اس کی محبت کیسے ظاہر ہوئی ہے۔ خدا کا شکر ہے شریعت کے لیے جو موسیٰ کی معرفت ظاہر ہوئی، بخشی گئی، اس میں خدا نے بتا دیا ہے کہ خدا کتنا پاک ہے اور اس کی پاکیزگی کیا تقاضا کرتی ہے، کتنا پاک ہونا چاہیے انسان کو۔ جس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے وہ پاک ہے، تو واسطہ اگر قائم ہو، اگر میرا تعلق قائم ہو خدا کے ساتھ، تو اس گناہ کا کیا ہوگا؟ جہاں اس کی عدالت ہے وہاں اس کی شفقت بھی ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے کہ جب اس کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کی شریعت جب جسم میں ظاہر ہوئی ہے، پہلے سنائی دی ہے اب دکھائی دی ہے، جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے بتایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے گناہ اٹھا لے جاؤں۔ عدالت کبھی اس چیز کو روک نہیں سکتی۔ خدا اگر ہمارے گناہوں کو ویسے ہی چھوڑ دے تو وہ عادل نہیں ہے، لیکن اگر گناہ کی سزا اٹھائے تو آپ نے سنا ہوگا ماں باپ کیسے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں لے لیتے۔ گناہ تو بچے نے کیا، جیل میں تو اسے جانا چاہیے، لیکن وہ اس کی ضمانت لے کے اسے چھڑوا لیتے کہ نہیں؟ تو یہ ظلم ہے، یہ برا ہے، یہ بے انصافی ہے؟ نہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ گار بچ جائے، اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کی سزا دی جائے۔ تو دیکھو کس طریقے سے اس کی عدالت اور اس کی شفقت نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے، مل گئے ایک دوسرے کو۔ اگر جاننا چاہتے تو میرے پیارے بھائی صلیب پر دیکھو کہ کس طریقے سے عدالت بھی ہو رہی ہے اور خدا کی معافی بھی برسائی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے گناہ کو خدا ان کے حضور سے چھپایا نہیں، میں نے توبہ کر لی۔ اور دیکھو توبہ کرنے والوں کے لیے خدا کے کیا خوبصورت انتظام ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب پڑھیے 53واں باب، اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے خدا آپ ہمارے گناہوں کا انتظام کرے گا۔ تو یہی اس کا کلام جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا کیا گیا ہے، وہ کلام جو پاک اور سراسر پاک ہے، وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے
اور اس نے بتایا میرے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بادشاہت یہاں قائم کروں، میں کسی کو ہلاک کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو وہ جو ہلاک ہو رہے ہیں اور حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کو سزا دی جائے، میں ان پر خدا کی محبت کا ایک دروازہ کھولنے آیا ہوں، ان کے گناہ اپنے آپ لینے کو تیار ہوں، دے دو اپنے گناہ مجھے، تمہاری سزا میں لینے کو تیار ہوں۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، یہ خدا کی وہ محبت ہے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے۔ آخر تنگ آ کر گھبرا کر خدا سے یہی تو مانگتا ہے، مجھ پر رحم کر، میں بچ نہیں سکتی، میں بچ نہیں سکوں گا، مجھ پر رحم کر۔ یہی تو ہے وہ رحم جو ہو رہا ہے، یہی تو ہے وہ جو اس کی رحمت جو بدن میں ظاہر ہوئی ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ میں خدمت لینے نہیں آیا ہوں، خدمت کرنے آیا ہوں، انسان کی وہ خدمت جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاتھ اس کے پھیلے ہوں ہماری طرف، یہ لے بیٹے میں تجھے ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہوں، میں تجھے معافی دینا چاہتا ہوں، لا اپنے گناہ مجھے دے، تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیوں نہیں ہے؟ لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے ہم کو شفا ملی ہے۔ اور اگر ہم شفا نہ پائیں تو دیکھو کیا نتیجہ ہوگا، یہی نہیں کہ جسمانی طور پر انسان ہلاک ہوگا، جیسے وہ بتا رہا کہ میری تو ہڈیوں میں سے جان نکل گئی ہے، کرہانہ ہے، تنہا چھوڑ دیا گیا ہوں، جسم میرا سڑ رہا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ تو گناہ کا اثر نہ صرف جسم پر پڑتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہوتی ہے جو خدا کا بندہ داؤد کہتا، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ سب سے خطرناک خوفناک نتیجہ یہ ہے کہ انسان پہچانتا ہی نہیں، اندھا ہو جاتا، اسے دکھائی نہیں دیتا کہ خدا مجھے بچانا مانگ رہا ہے۔ ہم بدی کو اپنے اندر رکھتے ہیں، خدا کی سننے سے ہم بچ سکتے ہیں لیکن ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ نہیں، خدا کا کلام بتاتا ہے، یہ یسایہ نبی کی کتاب میں دیکھو، کہتا خدا فرماتا میرے کان بہرے تھوڑی ہو گئے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، میرا ہاتھ ایسا تھوڑی ہو گیا کہ مجھے بچا نہیں سکتا۔ خداوند کہتا میرا ہاتھ بچا سکتا ہے، میرے کان سنتے ہیں، لیکن تمہاری بدکرداریوں نے دیوار کھڑی کر دی ایسا کہ میں سن نہیں سکتا، تمہیں لگتا ہے کہ میں سن نہیں سکتا۔ دیکھو خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اس کے کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی کر دی، تمہارے گناہ نے اسے تم سے روپوش کر دیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ ایسا لگتا کہ خدا سننے کو تیار نہیں ہے، خدا سننے کو تیار ہے، بچانے کے لیے تیار ہے۔ سننا ہے تو سن لو، وہ کہہ رہا اپنے گناہ مجھے دے دے، اپنی بدکاریاں مجھے دے۔ کون اتنا پیار کر سکتا ہے میرے بھائی میری بہن؟ میں خدا کے اس پیار کا ذکر کر رہا ہوں جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے، جو اس دنیا میں اسی لیے آیا ہے، وہ منت کرتا ہے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے میں نے اپنے گناہ کو چھپایا نہیں، توبہ کر لی۔ اور جو توبہ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ اس کا سلوک اتنا خوبصورت اور جلالی ہے، ایسا محبت سے بھرا ہوا ہے کہ انسان کو یقین نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کہ خدا گناہ گار کو، توبہ کرنے والے کو اتنا پیار کر سکتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو اور گناہ کی سزا کو، بیٹا یہ مجھے دے دے، بیٹی لا یہ مجھے دے۔ ایسا کر سکتا ہے خدا؟ بے شک کر سکتا ہے۔ یہی تو ہے خدا کی خوشخبری، اسی کو تو انجیل کہتے ہیں، یہی تو ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور پھر اس کی تمجید کر رہے ہیں کہ جو سلوک میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ تو نے اپنے لیے لے لیا، میری ساری سزا اپنے نام کر لی۔ وہ رو رو کے شکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کا اعتبار کر کے تو دیکھو۔ کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ خدا کرے جو کچھ سن رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں دکھائی دینے لگے،
آپ کو دکھائی دے جائے، یہ خدا کی مہربانی ہوتی کہ انسان کو دکھائی دے جائے کہ بیماری ہے کیا اور کہاں ہے، تبھی تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو جب انسان کو دکھائی دے جاتا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اس کی سزا مجھے کیا مل رہی ہے، تب اس کو یہ بھی دکھائی دے جاتا ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، کوئی اور مجھے بچا نہیں سکتا۔ اور جب وہ خدا کے حضور پریشان ہوتا تب خدا کہتا میں بچا سکتا ہوں، آ میرے پاس، اگر کوئی میرے پاس آئے تو مجھے ہرگز نکال نہیں دوں گا۔ یہ کہنا خدا کے اس پیار بھرے کلام کا جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس کا نام ہے یسوع، جس کا مطلب ہے بچانے والا۔ کوئی توبہ کر کے ایک دفعہ خدا یسوع مسیح کے پاس جب آتا، روتا ہے اس کے پاس اور کہتا میرا بچانے والا کوئی نہیں، اس گناہ سے مجھے بچا لے، چھڑا دے مجھے، اسے دکھائی دے جائے اس کی عاقبت کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسے نظر آ جائے اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا گھر کس طرح برباد ہو رہا ہے، اسے دکھائی دے جائے موت کا دروازہ کہ اب میں جا رہا ہوں، تب وہ خدا یسوع مسیح کو پکار کے کہتا مجھ پر رحم کر۔ کیا سلوک کرتا وہ توبہ کرنے والے کے ساتھ؟ زبور 103 پڑھنا، 103 زبور والے کا، وہ گناہگار کی تاج پوشی کرتا، اس کے سر پر سے سارا عذاب دور کر کے، لعنت دور کر کے اپنی شفقت اور محبت کا تاج اس پر رکھ دیتا اور کہتا آج سے تو میری بیٹی ہے، آج سے تو میرے بیٹا ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا یسوع مسیح کو، لکھا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا، ان کا تعلق خدا کے ساتھ اور قسم کا ہو گیا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں ذرا دیکھو ان کی گواہی کیسی ہو جاتی ہے، تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مداح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ توبہ کرنے والے کے لیے تاج پوشی ہے، ہر قسم کی خوشی ہے، شکر گزاری ہے، اور پھر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے پاس ایک شاندار گواہی ہے۔ دیکھو میں کہاں تھا، دیکھو میرے گناہ نے میرا کیا حال کیا تھا، دیکھو خداوند نے مجھ پر کتنا رحم کیا ہے۔ تمام دنیا میں ہر روز لوگ یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں، وہ ان کے بوجھ کو اٹھا رہا ہے اور اپنی برکتوں سے ان کو لاد رہا ہے، اور وہ یہ کہتے اچھا ہوا کہ مجھے کسی نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتا دیا، اچھا ہوا کہ میں نے اس کی محبت پر یقین کر لیا، اور دیکھو اس نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ رات دن وہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ تو تمام دنیا کے لیے دعوت ہے اس کی محبت کی، جو قبول کر لے وہ مبارک ہے۔